السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور اس عظیم الشان اجلاس کے سامعین باتمکین اور پردہ نشین خواتین اسلام، میرا موضوع آپ نے سنا کہ مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے اور بتانا ہے کہ اسلام میں سنت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یوں کہیے کہ مجھ سے پہلے مقرر نے جس عنوان پہ روشنی ڈالی اسی کا تتمہ اور تکملہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور میں زیادہ تمہید کو طول نہ دیتے ہوئے اپنے موضوع میں سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیتوں کے حوالے سے میں اپنے موضوع کو شروع کرنا چاہوں گا. سورۃ الحجرات کی جو ابتدائی آیتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے تقاضے بتائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے کن تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہو نبی کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے نہ بولا کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون.
اگر نبی کے سامنے بلند آواز سے بولو گے تو کیا ہوگا یہ کہ بے خبری میں تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ حضرات، میں ان آیتوں کے حوالے سے اپنے موضوع میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا اور اپنے موضوع پر روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی جو آیت سورۃ الحجرات کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کے تین مطلب ہیں، تین پہلو ہیں، اور تینوں ہی معنی یہاں مراد ہیں۔ سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے رک جاؤ، جن باتوں سے روکا ہے، جن کاموں سے روکا ہے، جن صفات سے روکا ہے، جن حرکتوں سے منع کیا ہے، جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ۔ منع کردہ کاموں کو اگر کرو گے تو گویا تم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا جرم کیا۔ اس کا دوسرا مطلب، دوسرا مفہوم اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی عبادت کے کاموں میں، بندگی کے کاموں میں، اطاعت کے کاموں میں اس حد پہ رک جاؤ جو حد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے۔ عبادت کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، تقوی کے کام ہیں، لیکن یہ کام بھی اس حد پہ اس حد کے اندر ہونے چاہیے جو حد کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، کیونکہ تم نبی سے زیادہ بڑھ کر عبادت گزار نہیں ہو سکتے، نبی سے زیادہ تم اطاعت گزار نہیں ہو سکتے، نبی سے زیادہ متقی نہیں بن سکتے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت اور بندگی میں اس حد پہ رک جاؤ جو حد کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے۔ عبادت کے کاموں میں بھی، اطاعت کے کاموں میں بھی، بندگی کے کاموں میں بھی اگر ہم اس حد کو تجاوز کریں گے جو حد کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے تو ہم اللہ کے نزدیک مجرم کہلائیں گے۔ دیکھیے، آپ نے مشہور حدیث سن رکھی ہوگی، رمضان کا مہینہ تھا، مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے، جن میں سے بیشتر روزے سے تھے۔ مسافر روزہ چھوڑے لیکن روزہ رکھنا چاہے تو اجازت ہے۔ درمیان سفر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ روزہ لوگوں پر بہت شاق گزر رہا ہے، روزے سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے، مسلسل چلتے ہوئے صحرا میں تھک چکے تھے، عصر کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، سواری پہ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا روزہ ختم کر دیا پانی پی کر عصر کے بعد، اور آپ کو دیکھ کر تمام صحابہ نے اپنے اپنے روزے ختم کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دو چار صحابہ، دو چار افراد ایسے ہیں جنہوں نے اپنے یہاں روزہ ختم نہیں کیا ہے، وہ اپنا روزہ مکمل کیے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا اولئک العصاة، اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں۔ حضرات، غور کرنے کا مقام ہے، یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ عبادت کر رہے تھے، روزہ مکمل کر رہے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عاصی قرار دے رہے، نافرمان قرار دے رہے۔ کیوں؟ عبادت اچھی چیز ہے، روزہ اچھی چیز ہے، مگر جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ ختم کر دے وہاں کس کی کیا مجال ہے کہ اپنا روزہ جاری رکھ سکے؟ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور وہ مشہور روایت تو آپ نے دسیوں بار سنی ہے، تین صحابہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں معلوم کیا، اور اس کے بعد کہنے لگے، ان میں سے ایک نے کہا آئندہ سے میں
سوؤں گا نہیں، رات بھر تہجد پڑھتا رہوں گا، میری ساری راتیں تہجد میں گزریں گی۔ دوسرے نے کہا کہ اب میری باقی ساری زندگی روزوں میں گزرے گی، اب میں کھاؤں گا نہیں، کھاؤں گا تو رات ہی میں، شام ہی میں۔ تیسرے نے کہا کہ آئندہ سے اب میں شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رغب عن سنتی فلیس منی۔ لوگوں، کون ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں؟ میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں صرف باقی ساری زندگی روزے رکھتا رہوں گا؟ میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور میں کھاتا پیتا بھی ہوں۔ اور کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا؟ کیا وہ نہیں دیکھتا کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا انسان، میں نے 9 شادیاں کی ہیں، 11 شادیاں کی ہیں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ جو میرے طریقے سے انحراف کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ عبادت میں اس حد سے آگے بڑھ رہے تھے جو حد نے آپ نے مقرر فرمائی تو اس کو سنت سے انحراف قرار دیا۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے کاموں میں اس حد پہ رک جاؤ جو حد کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے۔ اور اس آیت کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کا اسوہ تمہارے لیے فائنل اسوہ ہے، نبی فائنل آئیڈیل ہے تمہارے لیے۔ نبی کے اسوے پر کسی دوسرے اسوے کو ترجیح نہ دو، نبی کے آئیڈیل پر کسی دوسرے آئیڈیل کو ترجیح نہ دو، نبی کے قانون پر کسی دوسرے قانون کو ترجیح نہ دو، نبی کی شریعت پر کسی دوسری شریعت کو ترجیح نہ دو، نبی کی لائی ہوئی کتاب پر کسی دوسری کتاب کو ترجیح نہ دو، نبی کے فرامین پر کسی کے فرمان کو ترجیح نہ دو، نبی کے عمل پر کسی کے عمل کو ترجیح نہ دو، نبی کے قول پر کسی کے قول کو ترجیح نہ دو، نبی کے فیصلے پر کسی کے فیصلے کو ترجیح نہ دو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کسی مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ لوگوں کے آگے دیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں اس طرح فرمایا ہے۔ تو ادھر سے بعض لوگوں نے کہا ولیکن قال ابو بکر و عمر کذا، ادھر سے بعض لوگوں نے کہا کہ اے ابن عباس مگر ابو بکر اور عمر نے تو ایسے کہا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر وعمر، کہا کہ لوگوں مجھے ڈر ہے کہ ابھی آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو جائے گی، مجھے ڈر ہے کہ ابھی آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو جاؤ گی۔ میں قال رسول اللہ کہتا ہوں، تم اس کے مقابلے میں قال ابو بکر اور عمر کو لاتے ہو، قال رسول اللہ کے مقابلے میں قال ابو بکر اور عمر کو لاتے ہو۔ یہ ایسی گستاخی ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہو جائے تو کم ہے۔ ابو بکر کو بھی یہ حق نہیں، عمر کو بھی یہ حق نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی اتباع کی جائے۔ اور سبحان اللہ، خلیفہ راشد سب سے پہلا خطبہ خلافت خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی تقریر کرتے ہوئے جو جملے کہے اس کا ایک جملہ تھا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، لوگوں میری اطاعت، میں خلیفہ ہوں، میں امیر ہوں، میری اطاعت تم پر اس وقت تک فرض ہے جب تک کہ ابو بکر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چل رہا ہے۔ اور لوگوں اگر کہیں ابو بکر کا قدم اطاعت رسول سے ہٹ جائے تو ابو بکر کو درست کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ تینوں معنی اور یہ تینوں مفاہیم اس آیت میں شامل ہیں۔ اور جو دوسری آیت ہے اس دوسری آیت پہ نظر ڈالیے، غور کیجئے، سنت رسول کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے ایک آیت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ اونچی نہ کرو،
یعنی اگر نبی بول رہے ہوں اور نبی کے سامنے تمہیں بھی بولنے کی ضرورت پڑے، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست رکھنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اگر نہ بول رہے ہو نبی خاموش ہو، تب بھی اگر تمہیں نبی کے سامنے بات کرنا ہے تو آہستہ سے بات کرنا ہے، چلا کے چیخ کے بلند آواز سے اس طرح بات نہیں کرنی ہے۔ کیا ہوگا اگر تم نبی کے سامنے اپنی آواز بلند کر دو گے، نبی کے سامنے چلا دو گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس گستاخی کے نتیجے میں تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ حضرات، غور کرنے کی بات ہے، کتنی بڑی وعید ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی یہ روایت اس آیت کی تفسیر میں ذکر کی ہے کہ صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو فطرتاً بلند آواز رکھتے تھے، آواز بلند تھی، اس آیت کے نزول کے بعد گھر میں جا کر بیٹھ گئے، گھر میں جا کر روتے ہوئے بیٹھ گئے، نبی کی مجلسوں میں حاضری دینے سے گریز کرنے لگے۔ نبی نے انہیں گم پایا تو نبی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا، لوگ گئے حضرت ثابت کے گھر، دیکھا کہ رنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبیدہ خاطر بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ ثابت، اللہ کے نبی تمہیں تلاش کر رہے ہیں، تمہاری بابت پوچھ رہے ہیں، کیا بات ہے، نبی کی مجلسوں میں آنا بند کر دیو۔ ثابت بن قیس نے کہا کہ لوگوں نہیں جانتے ہو آسمان سے کیسی آیت نازل ہو گئی، آسمان سے وہ آیت نازل ہو گئی جو کہتی ہے کہ اگر ہم نبی کے سامنے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی کریں گے، ہماری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ میری آواز اونچی ہے، میری آواز بلند ہے، مجھے ڈر ہے کہ نبی کی مجلس میں حاضری دوں گا، کہیں میری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے اور میری زندگی کے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، مجھے ڈر ہے کہ میں جہنمی نہ بن جاؤں۔ صحابہ نے آ کے نبی کو بتایا تو پیارے نبی نے کہا، جاؤ ثابت کو خوشخبری سنا دو، وہ جہنمی نہیں، وہ جنتی ہیں۔ حضرات، اگر نبی کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنا اتنی بڑی گستاخی ہے کہ زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، تو نبی کے طریقے پہ تنقید کرنا، نبی کی سنتوں کا استہزاء کرنا، نبی کی احادیث کا مذاق اڑانا، نبی کی احادیث کا انکار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی شدہ احادیث کے ساتھ گستاخیاں کرنا۔ ذرا غور کرو کہ آواز سے آواز بلند کرنے والا اگر اس کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، تو جو نبی کی احادیث پہ تنقیدیں کرتا ہو، جو احادیث کو اپنے مذاق کا عنوان بناتا ہو، جو سنت رسول کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہو، جو سنت رسول اور کتب حدیث کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو، اس شخص کا کیا انجام ہوگا؟ اس شخص کا کیا انجام ہوگا؟ اور اس شخص کے اعمال کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ سنت رسول، شان رسول کی میں گستاخی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھا رہا ہے، آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے کھا رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ مغرور تھا، کہنے لگا لا استطیع، کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے، جھوٹ کہہ رہا تھا، طاقت تھی، کھا سکتا تھا۔ پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور کہہ رہے ہیں لا استطیع، بس سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لستطعت، اللہ کرے کہ یہ استطاعت سچ مچ چھن جائے، اللہ کرے کہ یہ طاقت سچ مچ چھن جائے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد پھر کبھی زندگی میں اس شخص کا داہنا ہاتھ اوپر اٹھا نہیں، اس واقعے کے بعد پھر کبھی اس شخص کا دانا ہاتھ اوپر اٹھا نہیں۔ سنت رسول، فرمان رسول، حدیث رسول اور شان رسول میں گستاخی کا انجام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا یا محمد اعدل، یا محمد اعدل، کہنے لگا محمد انصاف کرو، انصاف کرو،
یعنی دوسرے الفاظ میں کہنا چاہ رہا تھا جانبداری کر رہے ہو تو، ناانصافی کر رہے ہو تو، نعوذ باللہ۔ چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہنے لگے لوگوں اگر دنیا میں میرے پاس انصاف نہ ملے تمہیں تو پھر دنیا میں کس کے پاس اور کہاں انصاف مل سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچی، دل کو تکلیف پہنچی، تو آپ نے اپنے بھائی موسیٰ کو یاد کر لیا جنہیں قوم بنو اسرائیل نے اسی طرح ستایا تھا۔ آپ نے کہا رحم اللہ موسیٰ، کہا کہ اللہ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر کہ انہیں بھی ان کی قوم بنو اسرائیل نے ایسے ہی ستایا تھا، ایسی ہی گستاخیاں کی تھی پر انہوں نے صبر کیا۔ پھر وہ شخص جس کا نام تھا ذوالخویسر، جس نے کہا تھا اعدل، انصاف کرو انصاف کرو، پیٹ پھیر کے جانے لگا تو پیارے نبی نے صحابہ سے کہا یخرج من ضئضئ ھذا الرجل، یخرج من ضئضئ ھذا الرجل قوم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ۔ کہا کہ اے میرے صحابہ یہ بات یاد رکھنا، یہ شخص جو جا رہا ہے، جس نے مجھے ناانصافی کا الزام دیا، جس نے مجھے جانبداری کا الزام دیا، یاد رکھنا اس شخص کی ذریت میں اور اس شخص کی نسل میں وہ لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دین سے اسی طرح جدا ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتا ہے، جو دین سے اسی طرح جدا ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتا ہے۔ یعنی کون؟ خوارج جو بدعتی فرقہ، آگے چل کے حضرت عثمان حضرت علی کے زمانے میں یہ فرقہ پیدا ہوا، وہ اسی کی نسل سے تھے، اسی کی ذریت سے تھے، اور جن کے بارے میں آپ نے کلاب النار کہا، خوارج جہنمی کتے ہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے کہا اس شخص کی ذریت سے وہ لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو دین سے اسی طرح جدا ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے جدا ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس پیشن گوئی کو، یہ پیشن گوئی اسی وقت کیوں ارشاد ہوئی؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی کسی اور وقت بھی تو کر سکتے تھے، پر آپ نے یہ پیشن گوئی اس وقت کی جب اس نے شان رسالت میں گستاخی کی، آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کے فیصلے پر اعتراض کیا، آپ کی سنت اور آپ کے حدیث، آپ کے رویے اور آپ کے طرز پر اس نے تنقید کی، تو آپ نے کہا اس شخص کی ذریت سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو شان رسالت میں گستاخی کرتا ہے، سنت رسول کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، حدیث رسول کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، قانون رسول کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، شریعت محمدی کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، اس گستاخی کا انجام صرف اسی کو نہیں اس کی آنے والی نسلوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ کجرو باپ کی اولاد کجرو ہوگی، جس طرح یہ بگڑا ہوا تھا اس کی نسل بھی کج فہم نسل اور کج فہم اولاد اس کی ذریت سے پیدا ہوئی۔ اس لیے حضرات سنت رسول کا وہ مقام ہے، حدیث رسول کا وہ مقام ہے کہ اللہ کی قسم بچنا اور سختی سے اعتراض کرنا، ہماری زبان سے، ہمارے کسی رویے سے حدیث رسول اور سنت رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ آج یہ فتنہ عام ہے، سائنس کا زمانہ ہے، سائنٹیفک زمانہ ہے، اور سائنس نے ہمارا جو نیو جنریشن ہے، ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، تعلیم یافتہ طبقہ ہے، سائنس نے اس کو یہ ذہن دیا ہے کہ ہر چیز کو اسباب کی روشنی میں جانچو، ہر چیز کو اسباب کے معیار پہ جانچو، اسباب کی روشنی میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہی چیز برحق ہے، اور جو چیز ما وراء الاسباب ہے، جسے عقل تسلیم نہیں کرتی، جسے عقل قبول نہیں کرتی، اس چیز کو ٹھکرا دو۔ اس ذہن نے، اس مزاج نے حدیث رسول کی شان میں ایسی گستاخیاں کی ہیں کہ الامال والحفیظ، یاد رکھنا اپنی بیمار عقلوں کے میزان پر حدیث رسول کو نہ جانچنا، اپنی بیمار عقلوں کی میزان پر حدیث رسول کو نہ جانچنا، یہ بات یاد رکھنا۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحابی رسول کون؟ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس اتہموا رأیکم، یا ایھا الناس اتہموا رأیکم، لوگوں اپنی عقلوں کو الزام دیا کرو۔ کہا کہ جب کبھی کوئی حدیث تمہاری عقل سے ٹکراتی نظر آئے، کوئی سنت تمہاری عقلوں سے ٹکراتی نظر آئے تو اپنی عقل کو الزام دو، حدیث کو الزام نہ دو، اپنی عقل کو ٹھکراؤ، سنت کو نہ ٹھکراؤ۔ کیوں؟
سہل بن حنیف کہتے ہیں اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، دیکھو یہ غور کرنے کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ لیا تھا وہ ایسا فیصلہ تھا ہم صحابہ میں سے کسی کی عقل اس کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ کیا ہے؟ 1400 کی تعداد میں گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، 1400 کی تعداد میں صحابہ ہیں، مشرکین نے روک دیا کہ عمرہ نہیں کر سکتے۔ تفصیلات ہیں، اور یہاں تک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت لینی پڑی، بیعت الرضوان، کہ ہم جو ہے انتقام لے کر رہیں گے حضرت عثمان کے خون کا، جب افواہ مشہور ہو گئی تھی۔ تو 1400 صحابہ جو بیعت کر چکے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کی، اس کے بعد جب صلح نامہ لکھا جاتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دب کر صلح کرتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی شکست ہو اور آپ اپنی شکست تسلیم کر رہے ہو، حالانکہ آپ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ آپ اپنی ہر بات منوا سکتے تھے، پر آپ نے اس طرح سے دب کر مشرکین کی ایک ایک بات مان لی کہ مسلمان اس کو اپنی شکست تسلیم کر رہے تھے۔ مشرکین کی زبردستی، کہا اس سال مسلمان واپس جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے، اور اس سے بڑی زبردستی ہے کہ اگر کوئی مکے والوں میں سے اسلام قبول کر کے مدینہ آ جائے، مدینے والے واپس کر دیں گے، روکیں گے نہیں، اور اگر مدینے والوں میں سے کوئی مکہ آ جائے تو ہم لوگ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، منظور۔ ہاں بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس طرح سے دب کر ایک ایک شرط اور صلح کی مانی تھی، تو صحابہ میں ایسا اضطراب تھا جس کا اندازہ آپ اس واقعے سے کیجئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت شان رسالت میں تھوڑی سی یہ ہو گئی، آگے کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا آپ سچے رسول ہیں کہ نہیں؟ کہا کہ بالکل سچا رسول ہوں۔ کیا آپ نے کہا تھا کہ نہیں کہ ہم عمرہ کریں گے؟ آپ نے کہا ضرور تھا کہ عمرہ کریں گے، مگر یہ کب کہا تھا کہ اس سال کریں گے؟ ہاں، یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ ابو بکر صدیق آئے، ابو بکر صدیق نے آگے حضرت عمر کو روکا ٹوکا، کہا کہ عمر اللہ کے رسول ہیں، آپ کا ہر فیصلہ وحی الہی کی روشنی میں ہوتا ہے، زیادہ آپ سے الجھو مت۔ صدیق اسی لیے صدیق کہلائے، صدیق اسی لیے صدیق کہلائے، جن جن موقعوں پر اوروں میں تھوڑا بہت تذبذب دیکھنے کو ملا، ایسے موقعوں پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ان کا یقین کبھی متزلزل نہیں ہوا، اسی لیے وہ صدیق کہلائے۔ بہرحال بعد میں حضرت عمر کو شدید احساس ہوا، اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ اس ایک غلطی کو یاد رکھے، اس ایک غلطی کو یاد رکھے، میں نے اپنی باقی زندگی میں ندامت کے بہت آنسو بہائے ہیں، میں نے کافی صدقہ کیا ہے اس توبے کے طور پر، کافی نفل روزے رکھے ہیں توبے کے لیے، کافی نفل نمازیں پڑھی ہیں توبے کے لیے، اس ایک غلطی کو یاد رکھ۔ ایسا موقع حضرات کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ پیارے نبی نے جو فیصلہ لیا وہ تمام صحابہ کی عقلوں سے ماورا تھا، کسی کی عقل ہضم نہیں کر رہی تھی، لیکن ایک ہی سال کے اندر صحابہ نے دیکھ لیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ لیا تھا وہی برحق تھا، اور اسی شکست کو جسے مسلمان شکست تسلیم کر رہے تھے، آسمان سے نازل ہونے والی وحی نے فتح مبین قرار دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے، اور چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فتح اتنی عظیم فتح تھی سبحان اللہ کہ اس کے فوری بعد 1 سال 2 سال کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو حضرات شان سنت کی شان میں، سنت کے حق میں، حدیث رسول کے حق میں کسی بھی قسم کی گستاخی، حدیثوں کو اپنی بیمار عقلوں کے میزان پہ جانچ کر رد کرنا، یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ یاد رکھ لینا میرا اور آپ کا زندگی کا سارا عمل اس پہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے اور اللہ بچائے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ فائز تھے، مقام رسالت، مقام نبوت، اس مقام پہ فائز تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ قانون تھا، ایک ایک حرف شریعت تھا، آپ کا ایک ایک جملہ دستور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سوال کے جواب میں نعم کہہ دیں قیامت تک کے لیے وہ چیز حلال ہو جائے، اور کسی سوال کے جواب میں لا کہہ دیں قیامت تک کے لیے وہ چیز حرام ہو جائے۔ آپ کے ایک لفظ میں وہ طاقت ہے، آپ کے ایک اشارے میں وہ طاقت ہے۔ ایسا مجموعہ تھا، صحابہ کرام تشریف فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کرو۔
آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگے اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے ہم پر؟ ہر سال حج کرنا فرض ہے ہم پر؟ خاموش رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی نے سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور خاموشی کے بعد کہا این السائل، کہا کہ سائل کہاں ہے؟ کون ہے جو یہ پوچھ رہے تھے کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے کیا؟ کہا کہ یہ ہے اللہ کے نبی سائل۔ آپ نے کہا تم پوچھ رہے تھے کہ کیا ہر سال مسلمانوں پر حج کرنا فرض ہے؟ اگر تمہارے سوال کے جواب میں میری زبان سے ایک لفظ نعم نکل گیا ہوتا تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ حضرات یہ مقام رسالت ہے، یہ شان رسالت ہے، یہ شان نبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ قانون، ایک ایک لفظ شریعت، ایک ایک لفظ دستور ہے، آپ کا ایک ایک مشورہ بھی۔ سعید بن آپ جانتے ہیں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سید التابعین کہلاتے ہیں۔ تابعین میں سر فہرست جن کا نام آتا ہے سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ کے داماد، اور ایسے تابعی جن کے بارے میں غالباً ابن عمر نے کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ اگر اللہ کے نبی انہیں دیکھ لیتے تو خوش ہو جاتے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب کے دادا صحابی تھے اور ان کا نام تھا حزن، اور عربی زبان میں حزن کے معنی آتے ہیں رنج اور غم کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزن رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے بندے تمہارے نام کا مطلب اچھا نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے نبی کی سنت تھی، برے نام، غلط معنی رکھنے والے نام بدلا دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے انسان عمر کے کسی بھی مرحلے میں کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، کسی بھی مرحلہ، عبد الرسول نام رکھتے ہیں، رسول کا بندہ، بندے اللہ کے، شرکیہ نام ہے۔ نام عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو بدلا جائے، غلط نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزن سے کہا، سعید بن مسیب کے دادا سے، تمہارے نام کا مطلب آتا ہے رنج اور غم، لہٰذا نام بدل لو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے والدین کا رکھا ہوا نام میں بدلنا نہیں چاہوں گا، چھوڑ دیجئے۔ چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعد میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش کہ ہمارے دادا نے نبی کی اس نصیحت کو سن کر اپنا نام بدل لیا ہوتا۔ کہا کہ ہمارے دادا نے اپنا نام بدلا نہیں، حزن ہی ان کا نام تھا، نتیجے میں ہمیشہ سے ہمارے گھرانوں میں غم رہا، ہمارے خاندان میں ہمیشہ سے غم رہا، ہمارے گھرانوں میں ہمیشہ سے ایک ٹینشن رہا، کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی ہیلے، کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا کہ ہمارے گھرانوں ہم غم کے سائے میں جینے پہ مجبور تھے۔ کاش کہ ہمارے دادا نے پیارے نبی کے اس مشورے کو قبول کر کے اپنا نام بدل لیا ہوتا۔ حضرات گرامی، یہ ہے شان رسالت، اور یہ ہے سنت رسول، فرمان رسول، اور فیصلہ رسول، اور مشورہ رسول کا مقام اور اہمیت۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس سلسلے میں کس قدر سخت تھے اور کس مضبوطی کے ساتھ سنت رسول کو تھاما کرتے تھے۔ آپ نے کچھ نمونے تو پچھلی تقریروں میں سنے، میں آپ کے سامنے کچھ اور نمونے ذکر کرتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، دیکھو عہد نبوی میں عورتیں مسجد کو آتی تھیں، عیدین میں آتی تھیں، جمعہ میں آتی تھیں، پانچوں نمازوں میں آتی تھیں۔ عورتیں عہد نبوی میں مسجد آتی تھیں، پانچوں نمازوں کے لیے آتی تھیں۔ ہاں، عورتوں کے مسجد میں آنے کے کچھ شروط ہیں، ضوابط ہیں، بن سور کے نہ آئیں، اظہار زینت کرتی بھی نہ آئیں، اور جب وہ مسجد آتی ہیں تو مردوں اور عورتوں میں اختلاط نہ ہونے پائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، ابن عمر موجود ہے، ابن عمر کے سامنے مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، لو ترکنا ھذا الباب للنساء، کہا کہ کیا ہی اچھا ہوگا اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیں، اگر یہ دروازہ مسجد کا عورتوں کے لیے مختص کر دیں کہ اس دروازے سے مرد نہ داخل ہوں، اس دروازے سے عورتیں داخل ہوں اور عورتیں نکلا کریں۔ نافع کہتے ہیں اس ایک فرمان کو کیا سنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ پھر باقی پوری زندگی میں کبھی اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل نہ ہوئے۔
ہاں، عورتوں کے نہ رہتے ہوئے، جب عورتیں نہ ہو اس دروازے سے داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں، عورتوں کے نہ رہتے ہوئے اس دروازے سے نکلنے میں کوئی حرج نہیں۔ ممانعت اس وقت جب عورتیں موجود ہوں، داخل ہو رہی ہوں، نکل رہی ہوں۔ ابن عمر نے چونکہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سن لیا تھا پیارے نبی سے کہ آپ نے کہا تھا بہتر ہوگا کہ اس دروازے کو ہم لیڈیز کے لیے مختص کر دیں، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے پوری زندگی میں کبھی اس دروازے سے قدم نہیں رکھا۔ یہ ہوتے ہیں صحابہ جو نبی کی ایک ایک تعلیم کو زندگی کا عہد و پیمان سمجھ کے اپناتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، کہتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث لا ادعوہن حتی اموت۔ فرمان رسول کو، اقوال رسول کو، اعمال رسول کو، وصیت رسول کو کس جذبے سے اپنانا ہے؟ دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 باتوں کی وصیت پیارے نبی نے مجھے کی ہے، لا ادعوہن حتی اموت، جان چلی جائے میں ان 3 باتوں کو کبھی چھوڑوں گا نہیں، زندگی بھر میں ان 3 باتوں پہ عمل کرتا رہوں گا۔ کیا باتیں ہیں، کیا وصیتیں؟ ایک تو صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز کی پابندی، دوسرا ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14، 15، اور تیسرا ان اوتر قبل ان انام، سونے سے پہلے میں نماز وتر پڑھ لیا کرو۔ کہتے ہیں لا ادعوہن حتی اموت، اس وصیت رسول کو اس جذبے سے اپنایا کہ یہ زندگی کا عہد و پیمان ہے اور پوری زندگی میں اس وصیت پہ کاربند رہوں گا۔ اور حد تو یہ ہے، سبحان اللہ، صحابہ کی خصوصیت تو یہ ہے، شریعت تو شریعت، دین تو دین، شریعت اور دین سے آگے بڑھ کر وہ مقامات اور وہ باتیں جہاں پیارے نبی کی اطاعت ضروری نہیں ہے، صحابہ نے وہاں بھی اپنے آپ کو اطاعت رسول کا پابند کیا۔ کیا چیز؟ حضرت انس کہتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا کھا رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، میں بھی کھا رہا تھا، میں نے دیکھا سالن کا جو برتن تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے برتن میں کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے، کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو کدو سے محبت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اس دن سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی، سبحان اللہ، اس دن سے مجھے بھی کدو سے محبت ہو گئی۔ کھانے پینے کا ذوق ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے، جی ہاں، ہر انسان کا مزاج الگ، طبیعت الگ، ہر انسان کی پسند الگ، لیکن یہ صحابہ کا جذبہ اطاعت تھا، یہ صحابہ کا احترام نبوت اور رسالت، احترام مقام نبوت اور رسالت، انہوں نے اپنے کھانے کے ذوق کو بھی نبی کے ذوق کے تابع کر دیا تھا، اللہ اکبر، اپنی پسند کو بھی نبی کی پسند کے تابع کر دیا تھا۔ یہ خصوصیت تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جذبہ اطاعت کے۔ حضرات سنت رسول، مقام سنت، مقام سنت کیا ہے، مقام حدیث کیا ہے، وہ آیت پڑھی گئی، کتنی عظیم آیت ہے، بار بار غور کرنے کی آیت ہے، فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ رب العالمین قسم کھا کے فرما رہا ہے، قسم ہے آپ کے رب کی ہے محمد، فلا وربک، قسم ہے آپ کے رب کی ہے محمد، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں کہلائیں گے، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے سارے اختلافات میں آپ کو جج اور حکم نہ مان لیں۔ اختلاف دین کے معاملے میں ہو، دنیا کے معاملے میں ہو، ذاتی اختلاف ہو، خاندانی اختلاف ہو، اے محمد جب تک یہ لوگ آپ کو اپنے سارے اختلافات میں جج نہیں مان لیں گے اس وقت کہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اتنا ہی نہیں، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت۔ ایک تو آپ کو ہر اختلاف میں جج بنانا ہے، اور دوسرے آپ جو بھی فیصلہ کر دیں، چاہے ان کے حق میں کریں ان کے خلاف کریں، آپ کے فیصلے کے بعد ان کے دل میں ذرا برابر حرج اور تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی فیصلہ نبوی کے بعد اپنے دل میں حرج اور تنگی محسوس کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں، ایمان قوی نہیں، ایمان راسخ نہیں ہے۔
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنے آپ کو پوری طرح جب تک آپ کے حوالے نہیں کر دیں گے اس وقت کہ مومن نہیں کہلائیں گے۔ امام مالک بن انس سنت رسول کی عظمت کو بتاتے ہوئے کہتے تھے السنت سفینۃ نوح، کہتے تھے امام دار الہجرہ امام مالک بن انس السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، کہتے تھے سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی سنت رسول کو اپنانا، اپنے آپ کو ساحل مراد سے ہمکنار کرنا ہے، اور سنت رسول سے خود کو دور کرنا خود کو تباہی اور ہلاکت کے حوالے کرنے کی مانند ہے۔ حضرات گرامی، آج ضرورت ہے سنت رسول کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی۔ ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا نام ہم لیتے ہیں، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا جذبہ عمل بالسنہ، جذبہ عمل بالحدیث، اور ائمہ کے دلوں میں سنت رسول کا جو مقام اور احترام تھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ مسند احمد لکھی ہے۔ مسند احمد میں ایک قول کے مطابق 40,000 حدیثیں ہیں مسند احمد میں۔ امام اہل سنہ امام احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے، امام ذہبی وغیرہ نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا جذبہ عمل بالحدیث دیکھو کہ کسی بھی حدیث کو اپنی کتاب میں داخل کرنے سے پہلے اس حدیث پر عمل کیا اور بعد میں اس حدیث کو کتاب میں داخل کیا۔ جس حدیث پر عمل کرنا ان کی بس اور استطاعت میں تھا، پہلے اس حدیث پر عمل کیا، اس کے بعد کتاب میں اس کو داخل کیا۔ اور جب انہوں نے وہ حدیث داخل کرنی چاہی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا، پچنا قدیم طریقہ علاج ہے، نبوی طریقہ علاج ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا، امام احمد نے کبھی پچنا نہیں لگوایا تھا۔ جب یہ حدیث اپنی کتاب میں داخل کرنی چاہی تو امام احمد سب سے پہلے گئے، عملاً پچنا لگوایا، اور پچنا لگوانے کے بعد اس حدیث کو اپنی کتاب میں داخل کیا۔ یہ ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا جذبہ عمل بالحدیث۔ تو لہٰذا آج کے اس پروگرام اور آج کے اس اجلاس کا پیغام یہی ہے کہ مسلمانوں سنت رسول کو اپنا لو، کتاب و سنت کو تھام کر اپنے سارے اختلافات، اپنے سارے جھگڑے اور اپنی ساری لڑائیاں ختم کر دو۔ یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جس سے ہمارے اختلافات اور انتشار کا علاج ہو سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر امت اور بٹے گی اور انتشار کا شکار ہوگی، اتحاد تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔